السلام علیکم، میں ہوں رضوان رؤف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اویئرنیس۔ آج ہم جس اہم ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے 489F چیک کے معاملات۔ ایسے معاملات جس میں اگر کوئی کسی شخص کو ہم کچھ اماؤنٹ دیتے ہیں، کچھ رقم کا اس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے، ہم اس کو کوئی رقم دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ ہمیں چیک لکھ کر دیتا ہے کہ جی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یا آپ میرا چیک رکھ لیں، اور چیک کے اوپر وہ جو ڈیو ڈیٹ دیتا ہے، مقررہ تاریخ جو ہمیں دیتا ہے، ہم اس تاریخ کو اگر اس چیک کو لے کر بینک کے اندر جاتے ہیں اور وہ چیک بینک میں دیتے ہیں، لیکن بینک کے اکاؤنٹ میں اس کے پاس اتنی رقم موجود نہیں ہوتی جس کی وجہ سے چیک ڈس آنر ہو جاتا ہے اور چیک جو ہے وہ کیش نہیں ہوتا، تو یہ ایک جرم ہے۔ اس جرم کی سزا جو ہے 3 سال ہے، اور ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ان مقدمات میں جب ضمانت کی باری آتی ہے تو اکثر ججز جو ہوتے ہیں وہ ضمانت فوری طور پر لے لیتے ہیں، حالانکہ دیکھنے کو کہتے ہیں کہ جی اماؤنٹ تو بہت بڑی ہے، کوئی لاکھ، کوئی 50 لاکھ، اس سے اوپر 70 لاکھ کروڑ روپے، اتنی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، اور اس کے لیے فوری طور پر جج صاحبان جو ہیں وہ ضمانت لے لیتے ہیں ملزم کی۔ تو ایسی صورت میں ملزم کے لیے تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ شخص جس بیچارے کی رقم پھنسی ہوئی ہے، جس نے اتنی بڑی اماؤنٹ وہ دی ہوئی ہے اس بندے کو، اور اماؤنٹ اس کے پاس موجود ہے اور وہ آگے سے چیک دے رہا ہے، تو اس صورت میں وہ بندہ جس نے پیسے بھرے ہوئے اتنے سارے، وہ کیا کرے گا؟ وہ تو پریشانی میں آ جائے گا نا کہ میری تو اتنی بڑی رقم پھنسی ہوئی ہے اور جج صاحب نے ملزم کو فوری طور کے اوپر ضمانت دے دی ہے۔ تو یہ میرے دوستو، یہ جو ضمانت جج صاحب نے دی ہے، یہ اس جرم کے متعلق ضمانت دی ہے جو کہ چیک ایشو کیا ہے اس نے، لیکن چیک جو ہے آپ کے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے ایک فرضی بددیانتی کے ساتھ جو اس نے چیک دیا ہے، وہ بددیانتی سے چیک دینا ہے، ایک جرم ہے۔ اس جرم کی سزا جو ہے وہ 3 سال ہے، اور اس جرم کی وجہ سے اس کو 3 سال کی سزا، کیونکہ ایک بہت ہی کم مدت ہے اور وہ بیل ہو سکتی ہے بڑے آرام کے ساتھ، تو اس لیے جج صاحبان اس کی جو بیل ہے وہ فوری طور پر گرانٹ کر دیتے ہیں۔ اور تو جو بندہ پیسے بھر کے بیٹھا ہوا ہے، جس کی اماؤنٹ پھنسی ہوئی ہے، وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ جس بندے کو اس نے پیسے دیے تھے وہ تو ضمانت کروا کے ایک سائڈ پہ ہو گیا، اب اس کے پیسوں کی ریکوری کا معاملہ ہے، پیسوں کی ریکوری کیسے ہوگی؟ تو یہ 489F جو ہے یہ پیسوں کی ریکوری کے لیے نہیں ہے۔ پیسوں کی ریکوری کے لیے آپ آرڈر 37 میں جائیں گے، جو کہ سول دعویٰ ہے، دیوانی دعویٰ ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ جس کو ہم دوسرے لفظوں میں سیشن کورٹ بھی کہتے ہیں، اس کورٹ کے اندر یہ دعویٰ دائر ہوگا، جہاں پر جو ٹرائل بھی اس کا جو کیس کی سماعت جو ہے یہ بھی تیزی سے ہو سکتی ہے، اور بڑے آرام سے جج صاحب کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آپ کو یہ رقم جو ہے یہ ریکور کروا کے دے سکیں، اور رقم کی وصولی کا یہ فورم ہے، کیونکہ آرڈر 37 کے تحت رقم وصول کی جاتی ہے، اور اس کے اور جو 489F کی FIR ہوتی ہے وہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ اگر کسی نے بددیانتی سے کسی کو چیک ایشو کیا ہو، تو وہ بددیانتی سے چیک ایشو کرنا ایک جرم ہے، اس جرم کی جو سزا ہے وہ 3 سال ہے، اور یہ ایک جرم ہونے کی وجہ سے 489F کی FIR درج ہوتی ہے، لیکن پیسے ریکور نہیں اس کے ساتھ ہو سکتے۔ پیسے ریکور کرنے کے لیے اس کو آرڈر 37 کا دعویٰ دائر کرنا پڑے گا، تو یہ ایک ڈفرنس ہے جو کہ 489F اور آرڈر 37 کے درمیان میں پایا جاتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 49F کی FIR ہوتی ہے اس سے پیسے وصول بھی کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کو کلائنٹ آتے ہیں، اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے پیسے وصول کیسے کرنے ہیں، بندے کی تو ضمانت ہو گئی ہے، بندہ تو باہر آ گیا، میرے تو جو ہے وہ 50 لاکھ روپیہ پھنسا ہوا ہے، یا اس سے زیادہ اماؤنٹ ہے میری، وہ تو بہت ہیوی اماؤنٹ ہے، اتنی بڑی اماؤنٹ ہے میری، اور جج صاحب نے بندے کی فوری طور پر ضمانت لے لی ہے۔ تو ضمانت لینے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جرم کی سزا تو صرف 3 سال ہے، تو 3 سال جب سزا ہوگی تو جو اوفینس ہوگا وہ تو ایک چھوٹا سا مائنر سا اوفینس کہلائے گا نا، تو اس صورت میں ضمانت ہونا جو ایک عام سی بات ہے، تو چیک ایشو کرنا، بددیانتی سے چیک ایشو کرنا، یہ ایک جرم ہے۔ اس جرم کی سزا جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس لیے جج صاحبان فوری طور پر ضمانت لے لیتے ہیں، اور اگر پیسے ریکور کروانے ہیں تو اس کے لیے آپ سول ریمیڈی میں جائیں گے، اس کے لیے آرڈر 37 کی ریمیڈی ہے، وہاں پر جائیں گے آپ، اور فوری طور پر آپ کا یہ جو دیوانی مقدمہ ہے یہ چلے گا، اور پیسے ریکور ہوں گے، اور آپ کا جو ملزم ہے
اس کے خلاف جو ہے عدالت اس کو فوری طور پر طلب کرے گی۔ آپ آرڈر 37 کا دعویٰ کسی وکیل صاحب کی سروسز حاصل کریں گے اور آرڈر 37 کا دعویٰ جو ہے وہ آپ دائر کریں گے اور اس کو پیسے جو ہے آرام سے ریکور ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ تھا آج کا لیگل ایشو جو کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اور اس طرح کے تمام جو لیگلی معاملات ہیں یا جو لیگل ایشوز ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقاعدگی کے ساتھ آپ یہ سن سکیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور آپ میرے جو یہ ولاگس ہیں ان کے ذریعے سے آپ لیگلی معاملات کی ڈسکشن کو دیکھتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔